السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایم اے رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز۔ ناظرین، میں تو جس طرح سے آپ سے بات کرتا ہوں، میں نہ تو کوئی موٹیویشنل ہوں، میں اپنی جو میری صحافتی ذمہ داریاں ہیں انشاءاللہ اس کو میں پورا کرتا رہوں گا۔ ناظرین، آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے اسلام آباد میں موجود کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیاں۔ ناظرین، اس وقت جو کوآپریٹو سوسائٹیاں اس وقت جو ورکنگ ہے، جس کو ہم فعال کہہ سکتے ہیں، وہ لگ بھگ 43 ہیں۔ بنسبت پرائیویٹ پروجیکٹس کے کوآپریٹو سوسائٹیوں کے اندر موجود جو ممبران ہیں ان کا انتہائی برا حال ہے۔ لوگ اپنے گھر بنانے کے خوابوں کی تعبیر لیے کئی تو ملک عدم سے دھار گئے، اور کئی بیچارے آج بھی سوسائٹیوں کا جو بار بار اس کا چکر لگانا ہے، اس ہوپ پر گھر بنانے کے جو خوابوں کی تعبیر ہے اس کو ہم حاصل کر سکیں۔ ناظرین، کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ اسلام آباد میں آئی سی ٹی کے انڈر ایک ڈپارٹمنٹ ہے، جس کے اندر بدقسمتی یہ سمجھ لیں کہ پچھلی کئی سالوں سے نہ تو یہ پراپر الگ سے ایک ڈپارٹمنٹ بن پایا، کیونکہ اس کے اندر جتنے بھی لوگ ہائر کیے جاتے ہیں وہ یا تو مختلف محکموں کے اندر اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، یا پھر ان کو عارضی طور پر ان سیٹوں پر بٹھایا جاتا ہے، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کا اپنا ایک الگ سے ڈپارٹمنٹ ہوتا۔ تو لیکن بدقسمتی سمجھ لیں، پچھلے دنوں کچھ صحافی دوستوں کے ساتھ لگ بھگ اس بات کو سال ڈیڑھ سال ہو گیا، ہم چیف کمشنر اسلام آباد صاحب سے ملے تھے۔ عامر علی احمد بہت اچھے انتہائی ایماندار بندے ہیں، ان سے ہماری بات ہوئی تھی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے اس کے لیے ایک ڈپارٹمنٹ کو لکھا ہے اور امید ہے کہ اس کے فنڈز بھی آ گئے، اس محکمے کو ہم الگ کر دیں گے۔ لیکن تاحال محکمے کو الگ نہیں کیا گیا، کیونکہ ناظرین اس کے اندر زمینوں کی خریداری، لین دین، پیسے کا بہت فراوانی ہوتی ہے۔ تو جو ایگزیکٹو باڈی آتی ہے اس کے اندر کوئی 9-10 افراد کے اوپر مشتمل ممبران ہی ہوتے ہیں، جس میں سے کوئی صدر ہوتا ہے، کوئی سیکٹری ہوتا ہے، کوئی فنانس سیکٹری ہوتا ہے، جس نے آ کر سوسائٹی کے انتظامی امور کو چلانا ہوتا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ سمجھ لیں کہ کسی بھی سوسائٹی کے اندر کوئی ایسی ٹیم نہ آ سکی جس نے آتے ہی جو ممبران بیچارے پھنسے ہوئے ہیں سالہ سال سے۔ اچھا، کئی سوسائٹیوں میں آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جو تقریباً 20 سال سے 22 سال سے بیچارے پھنسے ہوئے ہیں، اور ان کو تاحال پلاٹ تو کیا ایک کاغذ کے ٹکڑے ہی ملے ہوئے ہیں، جس کے اوپر اس ہوپ میں ہے کہ شاید پورے ہم نے پیسے جمع بھی کروا دیے ہیں، لیکن تاحال ہمیں جو گھر بنانے کے خواب ہے ہم اس کو پورا نہیں کر پائے۔ اس میں ناظرین کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کے اندر پچھلے جو ٹینور سے مراد جو سرکل رجسٹرار اور رجسٹرار کا جو ٹینور تھا، جو پچھلا ٹینور گزرا، اس کے اندر کافی اصلاحات بھی ہوئیں۔ اس میں ایک بڑے اچھے آفیسر محمد علی صاحب جو کہ رجسٹرار کوآپریٹو تھے، انہوں نے ان کی کلاسیں جو ایک ورکشاپس کی ہوتی ہیں، وہ ورکشاپس کی کلاسیں لیں، پارا کے اندر اس کو منعقد کیا گیا، جس میں کافی اویئر کیا گیا ان لوگوں کو، تاکہ یہ زمینوں کی خریداری اور ترقیاتی کاموں کے اندر ان کو وہ ایک ماہر ٹیکنیشینز بلائے گئے، باقاعدہ ان سے ان کو ٹرینڈ کیا گیا۔ اور دوسرا، انہوں نے اس میں ان کے کچھ وظائف بھی مقرر کیے، تاکہ یہ چونکہ کسٹوڈین ہوتے ہیں، امین ہوتے ہیں، نہ کوئی انہوں نے یہاں سے کوئی کمانا ہوتا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ دیکھ لیں، جو اس سلسلے کی بدقسمتی اس کو میں کہوں گا وہ یہ ہے کہ جتنے بھی یہ ممبران آئے، ان کی کرپشن کے جو سٹوریوں کے انبار لگے پڑے ہیں۔ آتے ہی انہوں نے ممبران کی فلاح تو دور کی بات ہے، آتے ہی اپنی جیبیں بھرنے شروع کر دیں۔ اس میں جو سب سے زیادہ افیکٹ ہوئی سوسائٹی وہ تھی جنا گارڈن، جو فیڈرل امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی تھی، جو یہاں کے جو سرکاری ملازمین تھے اسلام آباد کے لیے، ان کے لیے بنائی گئی۔ اس کے بعد جموں کشمیر کوآپریٹو سوسائٹی کے اندر بھی کافی ایشوز رہے، اربوں روپے کی کرپشن بھی ثابت ہوئی، جس پر ڈپٹی کمشنر نے FIRیں بھی دیں۔ تو اس کے بعد پھر اور سب بہت ساری سوسائٹیاں ہیں جن کے اندر اس طرح کی کرپشن کی داستانوں کی بھرمار ہے۔ تو سب سے بڑا نقصان اس میں یہی ہوا کہ جو بیچارے لوگ پورے پیسے جمع کروانے کے باوجود بھی ان سوسائٹیوں کے دفاتر کا چکر لگاتے رہے، تو ان کو کیا ملا؟ ایک حوصلہ ملا، جو ابھی تاحال حوصلہ وہ جاری ہے۔
تو پتہ نہیں کس طرح یہ نظام انتظامی امور چلاتے ہیں کہ جس میں ہر 2-3 سالہ یہ ٹینور ہوتا ہے. تو جو اگر ان کی ایسٹس انکوائری کی جائے تو جو ایسٹس یہ لکھواتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ ایسٹس ان کے مینجمنٹ کمیٹیوں کے آ کے بن جاتے ہیں. تو ممبران کا پیسہ ہوتا ہے وزیر اعظم کی ناک کے تلے. یہ کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ بے یار و مددگار ہی اس کو میں سمجھ رہا ہوں. محمد علی صاحب اور مظہر صاحب جو ابھی حالیہ ہی دنوں ان کا انتقال ہوا ہے، سرکل رجسٹرار تھے مظہر صاحب. تو محمد علی صاحب نے اور مظہر صاحب نے اس میں کافی اصلاحات کی اور کافی سارے ان کے جو سوسائٹیوں کے AGM منعقد ہوتے تھے. ہاں، اس میں ایک پتے کی بات آپ کو بتاؤں کہ ہر سال جو ان کی کارکردگی ہوتی ہے اس پہ ایک اینول جنرل میٹنگ سوسائٹی کی منعقد ہوتی ہے جس میں جتنے ممبران ہوتے ہیں وہ شریک ہوتے ہیں اور کئی منصوبوں کی اس میں منظوریاں بھی لی جاتی ہیں. تو مظہر صاحب اور محمد علی صاحب کے دور میں ہم خود بھی جاتے رہے، کور کرتے رہے ان کو. تو ابھی جو پچھلا دور گزرا ہے اس کے اندر آپ یقین جانیں کہ کئی سوسائٹیوں کے تو 3 سال سے AGM بھی نہیں ہو سکے. تو اس کو میں کس کی نااہلی سمجھوں؟ تو پوچھا جاتا تھا جو وہ اس کیئر ٹیکر سیٹ کے اوپر جو سرکل رجسٹرار تھے موجودہ، ان سے پوچھا جاتا جی ہم نے ان کو لیٹر لکھا ہے. آگے سے وہ سوسائٹی والوں سے بات ہوتی تو وہ کہتے جی ہم نے ان کو لیٹر لکھ دیا ہے جی. اب اللہ جانے اس میں کیا ان کے مفادات تھے کہ وہ یہ AGM نہیں کروا. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر سال وہ ممبران کو بلائیں، ان کے ایشوز دیکھیں. اس وقت ناظرین ایک نیا جو ایک انہوں نے کرپشن کا جو ایک نیا فن ڈھونڈا ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کا اشتراک کا ایک کوآپریٹو سوسائٹی کے ساتھ اشتراک کا کوئی پروجیکٹ لانچ کرتے ہیں. وہ 2-3 سوسائٹیوں کے ہم نے دیکھے، اس میں بھی خیر سوسائٹیوں والے کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن کامیاب کون ہو گئے؟ جن لوگوں نے وہ لانچ کیا تھا. تو اس لیے میں وزیر اعظم پاکستان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس وقت محمد علی صاحب میرا خیال ایک شہر کے ڈپٹی کمشنر ہیں، انتہائی قابل افسر ہیں. ایسے افسر جو جب انہوں نے آئے ہم نے خود ان کو دیکھا، انہوں نے باقاعدہ عدالتیں لگا کر لوگوں کو جن کے ساتھ ناانصافیاں ہوئی تھیں ان کے کیسز سنے اور اس پر عمل پیرا ہوا ہے. جو پچھلا دور گزرا اس میں جو صاحب اس سیٹ پر براجمان تھے انہوں نے سرکل رجسٹرار، اس میں انہوں نے یہ کیا کہ پرائم منسٹر پورٹل سے بھی اگر درخواست آئی ہے تو اپنی بجائے ان کے کوئی انسپیکٹر تھے ان کو کہہ دیتے تھے کہ یہ بائی کر کے آپ لکھ دو، میری طرف سے اس کا جواب دے دو. تو انصاف کیا ہوگا؟ تو ناظرین کوآپریٹو سوسائٹیاں بہت ایک اچھا اقدام تھا. اس میں لوگوں کو بہت سستے پلاٹ ملے تھے، نو پروفٹ نو لاس پر یہ بنائی جاتی ہیں. تو اس میں توجہ دلانا چاہتا ہوں حکومت کی کہ خدارہ اس میں توجہ دیں. اس کے اندر جو کرپٹ ثابت ہو چکے ہیں لوگ ان کو سزائیں دیں اور تاکہ آئندہ آنے والے ان سے بڑھ کے ریکوری کریں، سوسائٹی کے ایسٹس ہیں اس کو بڑھائیں. اور جو اس وقت سوسائٹیاں موجود ہیں اس میں وزیر اعظم پاکستان سے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں باقاعدہ اسمبلی کے اندر کافی سارے لوگوں نے ان ایشوز کو اٹھایا. قائمہ کمیٹی کے اندر کافی سارے کیسز سنے گئے لیکن تاحال اس پر کیا عمل ہوا؟ تو وزیر اعظم صاحب اس میں آپ توجہ دیں. یہ کافی سارا ریونیو جو جنریٹ کرنے میں، حکومتی خزانے کو بھرنے میں کافی سارا فائدہ مند آپ کا اقدام ہوگا اگر آپ اس میں ذاتی دلچسپی لے کر اس کا ایک باقاعدہ ڈپارٹمنٹ بناتے ہیں، باقاعدہ اس کو مانیٹر کرتے ہیں، اپنی کوئی ٹیم اس میں رکھتے ہیں. تو سب سے سستا اور آسان طریقہ ممبران کے پاس ہوتا ہے کہ آتے ہیں 3 سال کے لیے الیکشن لڑا جی، آتے ہی جناب ارب پتی، کروڑ پتی اور پتہ نہیں کیا کیا پتی ہو جاتے ہیں. تو اس میں سب سے بڑا نقصان وہ جو ریٹائرڈ طبقہ ساری زندگی اپنی سروس کر کے جو ان کو ریٹائرمنٹ کا پیسہ ملتا ہے وہ لا کے ان لوگوں کو جمع کروا دیتے ہیں. تو وزیر اعظم پاکستان صاحب سے میں یہ اپیل کروں گا کہ مظہر صاحب اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، پچھلے دنوں انتقال ہو گیا ان کا. انہوں نے جو پہلا ٹینور تھا اس میں ان کو کسی وجہ سے ہٹا دیا گیا. وہ جو کئی ان کے منصوبے تھے محمد علی صاحب کے اور مظہر صاحب کے وہ اسی طرح ہی رک گئے. پھر اسی دوران محمد علی صاحب کو ٹرانسفر کر دیا گیا، مظہر صاحب کی جگہ پہ کوئی اور صاحب آ گئے. تو ابھی مظہر صاحب جب دوبارہ کورٹ کے آرڈر سے بحال ہو کے دوبارہ سیٹ پر بیٹھے تھے تو انہوں نے آتے ہی بہت ایسے اقدامات شروع کیے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کی مہلت نہ دی. اگلے پروگرام کے لیے تب تک آپ کے اپنے میزبان احمد رضا شاہ کو اجازت دے دیجیے. اللہ حافظ.